اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی خواتین و حضرات دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ دو تین اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے، اور اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفارتی طور پر پیش رفت کرنا، ملاقاتیں کرنا اور مختلف ممالک سے رابطے استوار رکھنا یہ ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جتنی چیزیں بھی پازیٹیو طریقے سے ملک کے لیے حاصل کی جا سکتی ہوں وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے فلسطین، غزہ کا مسئلہ۔ کل بھی 170 حملے کیے ہیں اسرائیل نے، اور 83 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے، جس میں تقریباً 50 بچے اور عورتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تعداد شہید ہونے والوں کی 66,000 تو وہ فگر ہے کہ جو آفیشلی جاری ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ پوری طریقے سے اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے، اور امریکہ صرف سرپرستی نہیں کر رہا بلکہ عملاً اس پورے جرم میں شریک ہے۔ بار بار دھوکہ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ کم از کم ایسا ہو چکا ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات فائنل ہو جاتے ہیں، اتفاق ہو جاتا ہے، اور امریکہ کے ہی پروپوزل پر حماس کی طرف سے جب اتفاق ہو گیا تو اس کے بعد پھر دھوکہ دیا گیا، پھر حماس کے پروپوزل پر امریکہ نے اتفاق کیا، پھر دھوکہ دیا گیا، اور قطر میں جو حملہ ہوا امریکہ کی مرضی سے ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری سے ہوا، اور اسرائیل نے مذاکرات کرنے والی ٹیم پر حملہ کیا۔ یہ بدترین مثال ہے کہ جس طرح سے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے اسرائیل نے یہ کام کیا امریکہ کے ایما پر۔ ابھی بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی 21 نکاتی پیکیج ہے اور پلان ہے کہ جس کے نتیجے میں غزہ میں جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو وہ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی پلان ان پر بات کر چکے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کر کے نسل کشی کی حمایت کی جائے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے پرائم منسٹر سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد، اس میں نسل کشی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہمیں شامل کروانا چاہیے تھا۔ وہاں صرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کی اصل طاقت امریکہ ہے یا بہت سارے مسلم ممالک کی بے حسی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بیداری کی لہر ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا اس وقت رواں دواں ہے غزہ کی جانب، اور یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اب تک جتنے بھی فلوٹیلاز گئے ہیں اس میں سب سے بڑا کانوائے ہے، اور وہ لوگ کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ سول سوسائٹی کی اس میں جو ہے زبردست طریقے سے نمائندگی ہے، اور ایک طریقے سے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی دہشت گردی قبول نہیں ہے، اور جو محاصرہ ہے جس کے نتیجے میں بھوک سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے ہمارے مر رہے ہیں، غذائی قلت کے نتیجے میں ان کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفیشنسی پیدا ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ فلوٹیلا جو آگے بڑھ رہا ہے، ہم 100% اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم پورے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ اس فلوٹیلا کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں، اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں۔ اور اصل میں تو معاملہ ہے غزہ کا۔ فلوٹیلا خود کچھ نہیں ہے، اصل چیز غزہ ہے، اس کے بچے ہیں، وہاں جینوسائیڈ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ تو ہمیں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے بچوں اور عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ 2 سال تقریباً اب مکمل ہو رہے ہیں۔ ان 2 سال میں اسرائیل نے ساری حدوں کو پامال کیا ہے، صحافیوں کو قتل کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، باقاعدہ ہسپتال تباہ کر دیے، 97% فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں۔ اسکول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں تعلیم پھیلانے کے دعوے دار ذرا بتائیں نا، 2 سال سے غزہ میں اسکول بند پڑے ہوئے، ختم ہو گئے، بند کیا پڑے ہوئے، تباہ کر دیے ہیں۔ یہ دنیا میں صحت کی باتیں کرنے والے اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کرنے والے، یہ اقوام متحدہ بھی بتائے کہ اس کا کیا رول ہے کہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور ایک امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے اور اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ نظام
انسانیت کو عدل فراہم نہیں کر رہا ہے، اور اسی لیے لوگوں میں ایک غصہ ہے پوری دنیا میں اس پورے نظام کے خلاف جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، طاقتوروں کا نظام، ان لوگوں کا نظام جنہیں اپنے اسلحہ بیچنا ہے انسانیت کے خلاف، ان لوگوں کا نظام جنہیں اپنی ڈرگز بیچنی ہے، ان لوگوں کا نظام کہ جنہیں اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے، اور وہ اس پوری دنیا کے امن کو تاراج کر رہے ہیں۔ یہ نظام اب دنیا میں بھی نہیں چل سکتا، اسی لیے ایک غصہ ہے خود یورپ میں اور امریکہ میں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سارے نوجوانوں کو، ان سارے باضمیر انسانوں کو جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ جمہوریت کا اتنا بڑا چیمپئن یہ ریاست بنتی ہے، ان کی جمہوریت کا عالم یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو لوگ احتجاج کرتے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، ان کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا جاتا ہے، یونیورسٹیوں کی گرانٹ بند کر دی جاتی ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے پاکستان کے حکمران ہیں کہ جو نوبل انعام کے لیے انہیں نامینیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ 76% امریکی ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے خلاف ہیں، 76% امریکی خلاف ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب خوشامد کرتے ہوئے انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کٹنی کہلائے، یہ ہے شہباز شریف صاحب۔ او بھائی تم کیوں اس لالچ، اور کیا لالچ ہے تمہیں؟ کیوں خوشامد کرتے ہو؟ وقار سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے تو اس میں بچنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، مظلوموں کے حق کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں بتایا جائے کہ جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو شروع میں تو امریکہ نہیں آ رہا تھا بیچ میں، اور جب بھارت پٹنے لگا تو امریکہ نے اس کو ریسکیو کیا اور یہ کہا کہ ہم ثالثی کریں گے کشمیر پر۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ امن کو قائم کریں گے اور پانی کے مسئلے کو بھی حل کروائیں گے۔ تو یقیناً فیلڈ مارشل صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا کہ وہ کہاں گیا ثالثی والا کام۔ اور کشمیر میں تو اس وقت بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لداخ میں کرفیو لگا ہوا ہے اس وقت، وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور بھارت نے وہاں کرفیو لگایا ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح کشمیر میں باقاعدہ جس طرح فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل قابض ہے، اسی طرح کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور زبردستی وہاں ان کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے برہمن سامراج مسلمانوں کے علاقوں میں جو ہے وہ ہندوؤں کو لا کر بسانا شروع کرتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ کی ثالثی کہاں ہے؟ اور اس پر کیوں نہیں بات کرتا ہمارا حکمران طبقہ؟ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لیے اپنی آواز کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلوبل سطح پر، عالمی سطح پر ہم پورا ویک اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کریں گے، فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کی مذمت میں، اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے امریکہ کی مذمت میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت میں، اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ جس میں پوری دنیا میں اس جد و جہد کو تیز کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان میں بھی 4 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، میجن مارچ، اور کراچی میں 5 اکتوبر کو جو مارچ ہوگا وہ اپنے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے گا انشاءاللہ۔ منیم ظفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، جماعت اسلامی صرف میزبان ہے۔ تمام شہریوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ اس مارچ میں شرکت کریں، ایک طاقتور میسج جانا چاہیے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، بلکہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دنیا بھر کی جو اسلامک موومنٹس تھیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ساری موومنٹس جو فری پیلسٹائن کیمپینز میں شریک ہیں، موومنٹ چلا رہے ہیں لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سڈنی میں ہو، نیو یارک میں ہو، لندن میں ہو، بس جہاں بھی، جرمنی میں ہو، اور خاص طور پر لیٹن امریکہ، جہاں لوگوں نے بہت بھرپور طریقے سے پوری قوت سے آواز اٹھائی ہے۔ لہٰذا ہم ان تمام ممالک سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ بیک وقت یہ مارچز شروع کیے جائیں اور پورے ہفتے پوری دنیا میں لوگ سڑکوں پہ رہیں۔ 7 اکتوبر کو انشاءاللہ پاکستان میں ہم پورے پاکستانی قوم سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور 1 گھنٹہ کم از کم سڑکوں پہ موجود رہیں، اسکول سے طلبہ نکلیں، کالجوں سے نکلیں، یونیورسٹیوں سے نکلیں۔ منگل کا دن ہوگا، ورکنگ ڈے ہوگا، اور اظہار یکجہتی کریں اپنے بچوں سے،
اپنے بوڑھوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنی عورتوں سے، اور مذمت کریں اسرائیل کی اور امریکہ کی. اور میں اس موقع پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا رول ادا کریں. حکومت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ہم نے موقف پیش کیا ہے. بات موقف سے بہت آگے نکل گئی ہے. اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اگر اٹلی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم فلوٹیلا کے لیے اپنی نیوی کو موو کر رہے ہیں، اور اسپین کہہ سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ترکی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ایجپٹ کیوں نہیں اس کو پروٹیکشن فراہم کر سکتا؟ اگر پاکستان اس میں انیشیٹو لے اور ان سارے ملکوں سے بات کرے تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ فلوٹیلا کو روک سکے یا اس پر اٹیک کر سکے. اور اگر یہ ہمت کریں تو اسرائیل کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ وہ غزہ پر مزید بمباری کر سکے. یہ ہماری کمزوری کے نتیجے میں سب کچھ کرتا ہے. اس لیے پاکستان کی اپوزیشن سے بھی میرا سوال ہے کہ وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ 65,000 انسان کیا جو شہید ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری پاکستان میں اپوزیشن امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں کرتی. وہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہیں کرتے. میں حیران ہوں. یہ کیا کمٹمنٹس ہیں لوگوں کی، حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی، کہ لوگ ان کمٹمنٹس کے نتیجے میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، مجبوروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، مقتولوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اور جابروں کی طرف خوشامدانہ نظروں سے، لالچی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ریسکیو کرائے گا، ٹرمپ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں اقتدار دے گا. اس اقتدار کی میوزیکل چیئر میں حکومت اور اپوزیشن سب امریکہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں. اس لیے یہ سلسلے کو چھوڑنا پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا ہماری جانب متوجہ ہے، تو اسے پاکستان کے قومی وقار کے منافی نہیں ہونا چاہیے اس پورے معاملے کو، بلکہ وقار کے مطابق مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے. لہذا 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک مسلسل پوری دنیا میں یہ گلوبل کیمپین ہوگی سولیڈیرٹی کے لیے اور ادارے یکجہتی اور فلسطین کی آزادی کے لیے. میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مخصوص قسم کی لابی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نرم گوشہ اختیار کرنے کی بات کرے. اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 2 اسٹیٹ سولوشن کے نام پر اسرائیل سے تعلقات میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت تمام لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2 ریاستی حل کا موقف نہیں جانا چاہیے. 2 ریاستی حل کا موقف جب پاکستان کی جانب سے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل ایک قابض فورس ہے. وہ اسرائیل نہیں ہے، مقبوضہ فلسطین ہے. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور قائد اعظم سے لے کر اور علامہ اقبال سے لے کر آج تک اسرائیل جب بنا بھی نہیں تھا تب سے پاکستان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم قابضین کے خلاف ہیں اور فلسطین کی آزاد ریاست کے حامی ہیں. اور جب اس کا ڈکلیریشن ہوا تھا اسرائیل کا تو قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اور جب سے لے کر اب تک ہماری نیشنل پالیسی ہے، ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. تو اسٹیٹ اور نیشنل پالیسی کے علیرغم 2 ریاستی حل کی بات کرنا اس طبقے کو اور اس لابی کو تقویت پہنچانا ہے جو اسرائیل سے نرم گوشہ رکھتی ہے. لہذا وزیر خارجہ صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی نہیں جانتے تو مطالعہ فرمائیں اپنی ہسٹری کا، اور اگر جانتے ہیں تو پھر تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایسی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کرے گی. لہذا کوئی 2 ریاستی حل نہیں. انٹرنیشنلی اگر کچھ ممالک یہ بات کرتے ہیں تو وہ کرتے رہیں. پاکستان کا موقف آزاد فلسطینی ریاست ہے، اور ساری قراردادوں کے باوجود دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں نا کہ جو 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے. ایران نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ لہذا پاکستان کو بھی یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لفظ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ریاست ہے اور وہ فلسطین ہے، اور اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کی جارحیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے ظلم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے سیلاب کی، اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی اور والنٹیئرز نے لوگوں کی خدمت کی ہے، خیمہ بستیاں قائم کی ہیں، اور اب خیمہ بستیاں بھی وائنڈ اپ ہم کر رہے ہیں. جہاں جہاں سے پانی اتر رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ لوگوں کو ان کی بنیادی سہولتوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے گھروں پہ واپس پہنچا رہے ہیں. لیکن حکومت کا بھی کچھ کرنے کا کام ہے. کل میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے کچھ بات چل رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصنوعی قسم کی جو پی ڈی ایم والے آپس میں نورہ کشتی کرتے رہتے ہیں،
یعنی یہ جو جماعتیں ہیں جو مل کر جنہوں نے رجیم چینج کیا تھا، اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، یعنی جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے A+ ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی، اسی طرح سے نون لیگ پیش ہے، دونوں کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس کی خوشامد کرتا ہے۔ MQM کو تو خیر اس کی مطلب ظاہر پتہ ہی ہے، MQM تو پچھلے 30-40 سال سے ٹیلی فون کی مار ہوتی ہے اور سارا کا سارا ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اب تو PDM میں ظاہر ہے JUI کی قیادت میں یہ PDM موجود تھا۔ تو ان سب پارٹیوں نے مل کر جس طرح سے پاکستان میں آئینی بحران پیدا کیا، 26ویں ترمیم پاس کی، اور جس طرح سے آپس میں مل کر انہوں نے حالات کو اس نہج پہ پہنچایا ہے، تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں یہ قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل ہوتا ہے، نورہ کشتی ہوتی ہے۔ میں پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بیڑا غرق کسان کا کیا ہوا ہے آپ کی پالیسیوں نے، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ اشتہار چھپوائیے، آپ بے شک میڈیا پہ اربوں روپے خرچ کیجئے، لیکن یہ بھی جواب دیجئے کہ یہ پیسے ہمارے پیسے ہیں، پاکستانی قوم کے پیسے ہیں، پنجاب کے لوگوں کے پیسے ہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ اپنی ذاتی تشہیر کرواتی ہیں، اور آپ کی پوری جو ہے حکومت یہ کام کرتی ہے، پورے خاندان کی تشہیر ہوتی ہے، لیکن آپ عملاً کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب پر ہماری زراعت کا بہت بڑا انحصار ہے، یعنی 2 سال پہلے ہم 6.5% گروتھ ہم نے کی زراعت میں، ساری چیزوں میں ہماری گروتھ نہیں ہو پائی تھی، لیکن پچھلے سال یہ ہماری گروتھ صرف 0.5% رہ گئی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ جن کو اب جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب اور وسطی پنجاب کو جو اپنی بیٹیاں قرار دے رہی تھیں، تو یہ بتائیں کہ ان بیٹیوں کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا قومی سطح پر کہ 3900 روپے گندم کا ریٹ ہوگا، اور اس ریٹ سے آپ پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر آپ نے اب کوئی ریٹ طے ہی نہیں کیا، سستے داموں اس کسانوں سے گندم خرید لی، اور مڈل مین اب مزے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہو گیا ہے، یعنی کسان کو بھی برباد کر دیا، عوام کو بھی برباد کر دیا۔ تو یہ کیسی آپ کی آنرشپ ہے پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے اس وقت شدید بحران ہے کاشتکاروں کا، کسانوں کا۔ بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لیتے، اور یہ جو بڑے جاگیردار ہوتے ہیں یہی شوگر مافیا اور یہی فلور مافیا بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹا کسان مر جاتا ہے جو 96% ہے، کاشتکار جو ہے جو محنت کرتا ہے، اس کے لیے دوائیں مہنگی، یوریا مہنگی، اس کے لیے DAP مہنگی، اس کے لیے بیج مہنگے، اس کے لیے ہائیبریڈ بیج سسٹم ہے کہ ایک دفعہ آپ استعمال کریں بعد میں استعمال نہیں کر سکتے اور امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو پوری پالیسی ہے یہ زراعت کو تباہ کرنے والی پالیسی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے یہ نورہ کشتی نہ کریں۔ سندھ جو کچھ ہے ہم جانتے ہیں، اور سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جواب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ 2008 میں شروع ہوا، اس کے نام بدلتے رہے، احساس ہوتا رہا، فلاں ہوتا رہا، دوبارہ اس کو یہی نام دیا گیا ہے، لیکن اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور MQM اور JUI سب شریک ہیں نا، جبھی تو یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں 25% بھی جینون طریقے سے لوگوں کو پیسے نہیں ملتے، اس لیے کہ وڈیرے اور جاگیردار اور یہ جو آبادیوں میں پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ لوگوں سے شناختی کارڈ بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ATM کارڈ بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے پیسے وصول کر کے ان کو چند % پیسے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور ہوتے بھی کتنے ہیں یہ 3 مہینے میں 12,000 روپے اگر ملتے ہیں، ایسے ہی تو 12,000 روپے 3 مہینے میں دے کر آپ خیرات دے کر ان کا حق مارتے ہیں لوگوں کا۔ آپ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو پیسے فراہم کر رہے ہیں، جس میں سے 75% کھا جاتے ہیں آپ، اور آپ کی پارٹیوں کے نظام اس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا فارنسک آڈٹ کرنا چاہیے، رپورٹیں موجود ہیں۔ یہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام تھا، غربت کو ختم کرنا تھا۔ خود ورلڈ بینک جس سے آپ پیسے پکڑتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں کسی طرح ان کی پالیسیوں پر عمل کریں، اس ورلڈ بینک کی رپورٹ موجود ہے کہ گزشتہ 3 سال میں 7% غربت کی شرح بڑھ گئی۔ اب غربت مٹاؤ یہ اسکیم ہے، اور غربت اگر بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسکیم کام نہیں کر رہی نا۔ یہ اسکیم غربت ختم نہیں کر سکتی، تعلیم ختم کر سکتی ہے، روزگار کے مواقع ختم کر سکتے ہیں، IT غربت ختم کر سکتی ہے۔ یہ بتائیں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ چلانے والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے کون سے IT پارکس بنائے ہیں؟ انہوں نے نوجوانوں کو کیا امپاور کیا ہے؟ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کا جو بیڑا غرق کیا ہے، یونیورسٹیوں کی گرانٹ کھا جاتے ہیں اور وائس چانسلر کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ چلیں،
اور اگر کوئی آواز اٹھتی ہے طلبہ کی کہ ہماری فیسیں کم کرو، تعلیم کو سستا کرو، تو یہ ان کے اوپر آپریشن کرتے ہیں۔ یہ پورے پاکستان میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تعلیم نہیں دیں گے، آئی ٹی میں آگے نہیں بڑھائیں گے، روزگار نہیں دیں گے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فراڈ کریں گے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ آپ نے 722 ارب روپے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا فارنزک آڈٹ ہوگا، بڑے بڑے لوگ اس میں جو ہے وہ آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کس طرح سے یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خود صوبہ سندھ میں یہاں جو کرپشن کا لیول ہے، کراچی کا 3360 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم ہے؟ 3000 ارب روپے، 3360 ارب روپے انہوں نے کراچی کا جو حق بنتا تھا اے ڈی پی میں، اوزیٹی میں، پی ایس ڈی پی میں، وہ حق پیپلز پارٹی نے ان ساری ایم کیو ایم وغیرہ کے ساتھ مل کر کھایا ہے۔ کراچی کا جو 49% بلدیات کا حصہ تھا ڈیولپمنٹ میں، وہ 5% پہ آ گیا، اور خود جو بلدیات کا بجٹ ہے اس میں کراچی کا حصہ 76% تھا اوزیٹی میں۔ ہسٹوریکل شیئر 30 جون 1999 کے مطابق پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی کا بیڑا غرق کرتے ہوئے یہ ہسٹوریکل شیئر کا لفظی اس سے نکال دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اب کراچی میں یہ شیئر جو 76% ہوتا تھا بلدیات میں سے، وہ 20% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ میئر صاحب بات تو کرتے ہیں، لیکن میئر صاحب تو وڈیروں کے نمائندے ہیں، جاگیرداروں کے نمائندے ہیں، قبضہ سسٹم کے نمائندے ہیں۔ ایک وڈیرا شاہی قبضہ ہے، گوٹ بنا کے رکھ دیا ہے اس شہر کو۔ جس طرح گوٹوں پہ وڈیرے ہاریوں کا حق مارتے ہیں، بھتاری نظام ہے پورا سندھ میں چل رہا ہے۔ جانتے ہیں جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھتاری نظام کیا ہوتا ہے، اس میں وڈیرا شاہی ہوتی ہے، اس پہ قبضہ ہوتا ہے، اس میں عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چھوٹا وڈیرا بڑے کے ساتھ، بڑا اس سے بڑے کے ساتھ، اور یہ سب مل کر ان کے ساتھ کہ جنہوں نے پورے ملک کو گوٹ بنایا ہوا ہے وڈیرا شاہی نظام کے تحت، یہ سب مل کر اس طرح لوگوں کے اوپر جبر کرتے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی تو سب سے بڑی جو ہے وڈیرا پارٹی ہے، خاندان کی اجارہ داری، اور اس طرح سے وہ اندرون سندھ بھی لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور شہر کراچی پہ تو قبضہ اس لیے کرتے ہیں کہ دودھ دینے والی گائے، بس جو چاہو اس سے رسول کرو، حق نہیں دو، تعلیم نہیں دو، روزگار نہیں دو، ملازمتیں کراچی والوں کو نہیں ملیں گی، نوکریاں نہیں ملیں گی، پولیس میں نہیں رکھیں گے، ٹریفک پولیس میں نہیں رکھیں گے، سیکریٹریٹ میں نہیں رکھیں گے، دفتروں میں نہیں رکھیں گے کراچی والوں، کراچی کو کھانا ہے، لوٹنا ہے۔ تو یہ جو لوٹ مار کا نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے، یہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اس لیے اس سے نکلنا ہوگا، اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے سندھ میں غصہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ مہاجر سندھی کا منجن بیچ کر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں گے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والے۔ اگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہوتی تو اس طرح دھتکار نہیں دیتے لوگ 2024 کے الیکشن میں، جس طرح ایم کیو ایم کو دھتکارا ہے لوگوں نے، اور جس طرح پیپلز پارٹی کو دھتکارا ہے، لیکن زبردستی فارم 47 کی بنیاد پر ان کو سیٹیں دے دی گئیں، اور زبردستی ان کی حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ اور میں تو نون لیگ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت دعویٰ کر رہی تھیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، نون لیگ بھی تو ہار گئی ہے، پنجاب ہار گئی ہے، پورا لاہور ہار گئی ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی جو 50-50 اور 70-70 ہزار اضافی ووٹ دے کر نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو سیٹیں جتائی گئی ہیں؟ تو ان کی عوام میں کیا حیثیت ہوگی؟ اس لیے اس پورے نظام میں لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا، ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ یہ پرانا بوسیدہ نظام جس میں بیوروکریسی کی اجارہ داری، جس میں جرنیلوں کی اجارہ داری، جس میں وڈیروں کی اجارہ داری، جس میں جاگیرداروں کی اور سرمایہ داروں کی اور مافیاز کی اجارہ داری ہے، اس نے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا ہے، انصاف نہیں ملتا لوگوں کو، اس نے تعلیم کے نظام کو تباہ کیا ہے، اس نے معیشت کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ نظام اب نہیں چل سکتا، اس نظام کو بدلنے کی تحریک چلے گی انشاءاللہ، اور 21، 22، 23 نومبر کو عظیم الشان جو اجتماع عام ہے، یہ نظام کی تبدیلی کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 78 سال ناکامی کے، اس نظام کی ناکامی کے سال ہیں، یہ نظام لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اب یہ یوتھ اس طرح سے نہیں چل سکتے، اس کے برخلاف اٹھنا ہوگا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کی قیادت کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے شروع میں آپ نے کہا کہ جو کوٹیلا جا رہا ہے
غزہ اور اسرائیل میں فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اس کی تھوڑی سی ذرا بتائیے کہ اسرائیل کو کسی بھی اگر فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوئی بھی امداد آتی ہے تو اس کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا. اچھا ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ طلعت حسین صاحب جو کہ ان کا بھی قافلہ بنا تھا اس سمندر میں اسرائیل کے جو ہے وہ فوجی اترے ہیلی کاپٹر پورا ان کو ایک کس طریقے سے وہ مدد کرتا ہے. بات واسطہ نہ کرے اسرائیل کی جو شپس ہیں وہ اگر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایک بڑا انسانی المیہ ہوگا جانی نقصان کا, اس کو ضرور. پہلے میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیں جو فلوٹیلاز ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے اس میں اگر 50 کشتیاں بھی ہیں, 100 کشتیاں بھی ہوں, تو بھی ایک علامتی چیز ہے. یہ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے, اور جو انٹرنیشنل فلوٹیلا آرگنائزیشن ہے گلوبل, وہ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک طرف وہ اظہار یکجہتی کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو وہاں پریشان ہیں, محصور ہیں, اور دوسری طرف اسرائیل کو ایکسپوز کرے. وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ظاہر ہے ایک مرتبہ پھر اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے. اب یہ عالمی طاقتوں کا کام ہے نا کہ اس کو پروٹیکشن فراہم کرے. یہ امریکہ جو چیمپئن بنا ہوا ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرے نا. کہے نا اپنے بیبی کو, بیبی کہتا ہے نا ٹرمپ اس کو, نیتن یاہو کو, اس سے کہے کہ وہ نہ کرے یہ حرکتیں, اور انسانیت کو نسل کشی نہ کرے, اور فلوٹیلا کو جانے دے. امدادی قافلہ ہے وہ تو کوئی اسلحہ لے کر نہیں جا رہے. میں ظاہر ہے وہ ممالک اسپین ہے یا اٹلی جس نے کہا ہے کہ ہم اپنی نیویز بھیجیں گے, وہ قابل قدر ہیں. تو عالم اسلام کو بھی تو جاگنا چاہیے, پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے اس پہ. تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے. دوسری بات یہ, اور اصل میں تو وہ محاصرہ ختم ہونا چاہیے, ایجپٹ کو کام کرنا چاہیے نا, ان کا رفح کراسنگ ہے. وہ کیوں اسرائیل کی اتنی بات مانتے؟ وہ تو نیتن یاہو تو کہتا ہے میں مصر کا علاقہ بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کروں گا. تو اگر ایجپٹ کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اسرائیل اسے کچھ نہیں کہے گا, تو اس نے بتا دیا, تیونس پہ اس نے حملہ کیا, لبنان پہ اس نے حملہ کیا, قطر پہ اس نے حملہ کیا, ایران پہ اس نے حملہ کیا, کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. یمن پہ وہ مسلسل حملے کر رہا ہے, غزہ کو تہس نہس کر دیا ہے, ویسٹ بینک پہ قبضے کر رہا ہے. تو پھر کس کو چھوڑے گا وہ؟ تو لہٰذا آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں لڑنا تو پڑے گا. تو اچھا ہے کہ اس وقت لڑ لو کہ جب نقصان کم سے کم ہو. جہاں تک دوسرا سوال آپ کا کہتے ہیں جی, وہ ہمارا 21, 22, 23 نومبر کو, اب سے تقریباً یوں سمجھ لیں 2-2.5 مہینے, اب 2 مہینے رہ گئے. تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ہمارا یہ اجتماع ہوگا, جو ایک تو یہ کہ اس کی پوری کیمپین, ایک اویئرنیس کیمپین ہوگی, ایک بیداری کی لہر ہوگی, اور خاص طور پر یوتھ کے لیے وہاں پر بہت بڑی سرگرمیاں ہوں گی. اور بزنس کمیونٹی کو ہم بلا رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ کو بلا رہے ہیں. انٹرنیشنل سیشن ہوگا, پوری دنیا سے موومنٹس کے, جو اسلامک موومنٹس اور وہ ساری موومنٹ جو فلسطین کے لیے کام کر رہی ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا کہ جس کے بعد ایک عالمی سطح پر بھی ایک ایجنڈا ہم جاری کریں گے, اور پاکستان کے لیے بھی ایک آئندہ کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا ایک واضح لائحہ عمل انشاءاللہ وہاں ہم اناؤنس کریں گے. میں نے کہا نا کہ یہ نظام تو چل نہیں رہا دنیا بھر میں, تو اب اس کو تو بدلنا پڑے گا. تو بدل دو نظام کو, اس کی ٹیگ لائن ہے. یہ لاہور میں مینار پاکستان پہ. اچھا, فلسطین اور غزہ کے حوالے سے سب سے زیادہ آواز جو بلند کی ہے وہ جماعت اسلامی نے کی ہے. اس بات میں ہمیں بڑی خوشی ہے. لیکن فلوٹیلا میں اگر پہلی شپ پہ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے جھنڈے کے ساتھ ہوتا تو اس قوم کو اور جماعت اسلامی کو زیادہ خوشی ہوئی. اس حوالے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں, یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ معاملے کو کنفیوز کیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ تو علامتی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی نعیم الرحمان ہے, کبھی کوئی اور ہے, کبھی منیم ظفر خان ہے, کبھی مشتاق خان ہے, کبھی کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس میں, کبھی طلعت حسین ہے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تقسیم کار ہوتی ہے کاموں کی, اور اس تقسیم کار کے مطابق کام چلتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے تو جانیں دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم دین کے لیے اور ملک کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں یہ سمجھائے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلوٹیلاز ہیں, یعنی یہ جو ملین مارچ کرنا ہے, یہ کون آرگنائز کر رہے ہیں؟ بدقسمتی میں ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی. میں نے ابھی اپنی اس میں گفتگو میں بھی کی ہے کہ پاکستان میں کون سی جماعت ہے جو فلسطین کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے کچھ کیا؟ اگر جماعت اسلامی یہ کام نہ کرے تو آپ سوچیں کہ سناٹا ہوگا, اور جو ہمارے لیے قومی مطلب سمجھ لیں کہ انتقال کا سبب بنے گا. ہم تو مر جائیں گے اگر پاکستان سے آواز نہ اٹھے فلسطینیوں کے حق میں. تو ہم تو اپنا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں نا, مسلسل سڑکوں پہ موجود ہیں, مسلسل مدد کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی, 20-25 ارب روپے کی ہم مدد کر چکے ہیں. ہم حکومت سے بھی بات کرتے ہیں مسلسل
کہ یار تم بھی کوئی کردار ادا کرو. ان سے آل پارٹیز کرواتے ہیں, ان کے ذریعے اپنی امداد بھجواتے ہیں. وہ فلوٹیلا میں امداد جا رہی ہے تو یہاں سے بھی امداد جاتی ہے. کنسائنمنٹس ہماری 34 کنسائنمنٹس جا چکی ہیں این ڈی اے میں, اور ان سب کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو چومکھی لڑائی لڑتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام ہمارا جاری ہے اور اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کام ہو اور آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ صحافیوں کا جس طرح قتل عام وہاں پر ہوا ہے, تو پاکستان میں تو وہ آواز اس طرح سے اٹھی نہیں ہے ان صحافیوں کے لیے جس طرح اٹھنی چاہیے تھی. تو میں صحافی تنظیموں سے بھی کہتا ہوں, پریس کلب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ کم از کم اس بنیاد پر کہ جس طرح اسرائیل نے وہاں صحافیوں کا قتل عام کیا ہے, ٹارگٹ کر کے مارا ہے, تو وہ ان کے لیے اتنی مؤثر آواز اٹھائیں. دیکھیں پریس کلب کی سیاست صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں گرانٹ مل جائے, ہمیں پلاٹ مل جائے, ہمیں پیسے مل جائیں. صحافی آواز ہوتا ہے قوم کی. خود صحافیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ملک میں اور ملک سے باہر کیا جا رہا ہے اس پر آواز بننا چاہیے. تو کچھ ہے کہ فلسطین جیسے مسئلے پر تو ہمیں زیادہ مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. میں نے تو بتا دیا کہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, انہوں نے گندم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اور اب جو بحران پیدا ہو رہا ہے, جو مڈل مین جس طرح وہاں طاقت ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو کسی ریکٹ میں کسی اس میں ہی نہیں آتے کہ انہیں پکڑا جا سکے, تو اس کا جواب وہ دیں. سندھ سے کمپیریزن کریں گے تو ظاہر ہے کہ سندھ سے کیا کمپیریزن, سندھ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہے کہ جس سے کوئی کمپیریزن کرے. بلوچستان اور سندھ سے کمپیریزن کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا کمپیریزن یہ بتائیں کہ آپ نے خود کسانوں کے ساتھ کیا کیا, آپ نے تعلیم کے ساتھ کیا کیا. پنجاب میں بھی تو 1 کروڑ سے زائد بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں. 17,000 اسکول انہوں نے بیچ دیے ہیں, آؤٹ سورس کر دیے ہیں. گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے, اسکول کسی اور کو دے دیے ہیں, اور اس کی رپورٹس آ رہی ہیں, اب نہیں چل رہے. 7,000 8,000 ہزار 10,000 ہزار کے ٹیچر رکھ لیتے ہیں وہ لوگ جن کو حکومت نے اسکول دیے ہوئے, تو وہ کیا چلائیں گے اسکولوں کو؟ تو سرکاری اسکولوں کو تباہ کر رہی, تو اس کا جواب دینا پہلے. تو یہ جو مریم نواز کلینک کے نام پر بیسک ہیلتھ یونٹ کو انہوں نے آؤٹ سورس کیا, اس کا جواب دینا کہ کیوں نہیں چلا رہی خود. تو چلا کے دکھائیں نا. آؤٹ سورس کرنے سے اگر پورا ملک آؤٹ سورس کیا ہوا ہے تو طریقہ تھوڑی ہے اس طرح. یہ 2 سال جتنا عرصہ جب سے یہ چل رہا ہے اس عرصے میں ہم نے بھیجے ہیں نا. اب یہ جو ہم فنڈنگ کرتے ہیں الخدمت کی, اتنی الحمدللہ لوگ تعاون کرتے ہیں, تو پھر یہ پیسے ہم مختلف اشیاء کی صورت میں اور ان کی ادویات اور ان سب میں کرتے ہیں. خود ایجپٹ میں ہم نے وہاں پر ہمارا ایک سسٹم موجود ہے الخدمت کا. خود جو غزہ میں ان حالات میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا کلبریشن موجود ہے الحمدللہ. پھر جب وہاں پر براہ راست پیسوں کا ٹرانسفر, دیکھیں ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں جب تھوڑی بہت امداد چلی جاتی ہے, تھوڑا ٹرکس چلے جاتے ہیں, بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ کچھ تاجر مہنگی چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں, تو لوگوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ ہم فنڈ ٹرانسفر بھی کرتے ہیں ATMs کے تھرو. یہ کام بھی الخدمت کرتی ہے. تو ہم مختلف جو جس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے الحمدللہ اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کی مدد کرتے ہیں. جی اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا, صوبے کے حالات آپ کو پتہ ہے, صحت کا نظام کا بحال ہے اور تعلیم کی جو ہے وہ نہیں مل رہی. اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ ایک نیا بن رہا ہے, اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 4 ارب روپے جو ہے اس پہ لگائے جا رہے ہیں, 4 ارب 9 کروڑ روپے. ایک نیا وزیر اعلیٰ ہاؤس جو تعمیر ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے اس شاہدر شریف کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے, اس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی اس وقت کیا ضرورت ہے کہ نئے بلڈنگیں بنائی جائیں, مراعات اپنی بڑھائی جائیں. جو اتنا بڑا سب کچھ موجود ہے وہ لگنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھانی ہوں تو یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں. ان کو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ تو یعنی جو 3,360 ارب روپے کا حق مار گئے, اب ان سے 4 ارب روپے کے لیے بھی ہم سوال ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. پنک موٹر سائیکل ہیں بھائی, پنک موٹر سائیکلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں فراہم تو کر دی ہماری بچیوں کو, اگر چلیں گی کہاں؟ کراچی میں وہ کون سی سڑک ہے جس پر یہ موٹر سائیکل چل سکتی ہے؟ ذرا اس کا جواب وزیر اعلیٰ اور بلاول صاحب دے دیں, پھر ہم بات کریں گے آگے.